کا ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں کسی کا احسان کیوں اٹھائیں کسی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلا لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا عطا کیا مجھ کو درد الفت عطا کیا مجھ کو درد الفت کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت میں اس کرم کے کہاں تھی قابل حضور کی بندہ پروری ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا بہت اچھا پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا دن جو ہے وہ ہمارا ٹیلی فون نمبر کیونکہ آپ کے سامنے چل رہا ہوتا ہے، اس لیے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی بات کہ آپ کی کالز لینے کا ہوتا ہے اور آپ کے مسائل پہ گفتگو کرنے کا ہوتا ہے اور وظائف کے ساتھ آپ کی جو رہنمائی ہے وہ کرتے ہیں. میمونہ نے، ہماری بچی نے نعت جو آپ کو پڑھی، اس میں خوب نعت تو ہوتی ہی خوبصورت ہے، اس پہ تو کوئی رائے دینی نہیں چاہیے، لیکن میمونہ نے جو سر لگایا ہے نا اس میں، وہ خاص طور پہ وہ قابل ستائش ہے. میمونہ السلام علیکم بیٹا. آپ بہت ہی اچھا ہر اس جگہ پہ اتار اور چڑھاؤ کیا جہاں پہ کہ لفظوں کا چناؤ جو تھا وہاں پہ وہ مانگ رہا تھا کہ یہاں پہ یہ کیا جائے. ہمارے ساتھ انتہائی محترم طارق بھائی ہیں. السلام علیکم پیر صاحب. خیریت سے ہیں؟ حضور ایک حدیث ہدیہ کرتا ہوں پھر سوال پہ آتا ہوں. وہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے بیٹھ کر اداس تھے بڑے. ہدیہ ہے یہ آپ کو. اور اداس تھے جبرائیل علیہ السلام، اداس تھے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل سے کہ جبرائیل کیوں اداس ہو؟ تو کہا یا رسول اللہ میں آج جہنم دیکھ کر آیا ہوں. ہائے ہائے ہائے.
تو رسول پاک نے پوچھا کہ جبرائیل بتاؤ کہ جہنم کے کیا احوال تھے، کیا ہو رہا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہاں پہ 7 درجے دیکھے ہیں. جو سب سے گہرا درجہ ہے، یعنی کہ سب سے زیادہ خوفناک والا درجہ، 7واں درجہ جو ہے the lowest، اس میں منافقین ہیں اور وہ جل رہے ہیں. اور پھر کہا کہ اس سے اوپر جو چھٹا درجہ ہے وہ مشرکین کا ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ چاند سورج کو پوجنے والوں کا، اس سے اوپر جو ہے وہ آتش پرستوں کا، پھر اس کے بعد یہودیوں کا، پھر دوسرے نمبر پہ عیسائیوں کا. اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام رک گئے. اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ اس کے بعد آپ کے امتیوں میں سے جو کہ پھر گئے آپ سے. اللہ کے رسول اس کے بعد، یہ میں مختصر کر رہا ہوں حدیث کو، 3 دن تک اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے. حضرت ابو بکر صدیق نے جا کے آوازیں دیا، باہر نہیں آئے. حضرت عمر خطاب نے آوازیں دی، جا باہر نہیں آئے. پھر حضرت سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ کی آواز سے وہ نہیں آئیں گے باہر، آپ سے ایسا کیجئے کہ ان کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ کو بھیجیے، وہ آئیں گی. وہ رک گئیں وہاں پہ. تو انہوں نے پوچھا بابا سے کہ بابا آپ 3 دن باہر کیوں نہیں آئے؟ انہی کی آواز پہ صرف بابا نے ان کو اندر بلایا. تو آپ نے کہا کہ میں نے یہ جب سنا کہ میری امت میں سے کوئی دوزخ میں ہوگا تو میں رو رو کے اللہ سے مانگ رہا تھا. پھر کیسے تسلی ہوئی بابا؟ کہا کہ اللہ نے مجھے کہا، جبرائیل نے آ کے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اللہ کہتے ہیں کہ تو رو نہ. آئے میرے رسول کے آنسوؤں کا اللہ کو بھی فرق پڑتا ہے. کہا تو رو نہ، میں تجھے اتنا راضی کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اللہ راضی کرنے والا اور ہونے والا امتی راضی. تو اس کے لیے آپ سوچئے کہ یہ ربیع الاول کی وہ جو توقیر ہے، ہم اگر صرف اتنی سی بات پہ کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے کہ ہماری بخشش کے لیے اللہ سے سفارش کرنی ہے تو بڑا کافی ہے. حضور اقدس آپ طور پہ نا ہم ان معاملات میں بڑے ہی زیادہ مسلکی سے ہو جاتے ہیں، تھوڑے سے تو نہیں ہوتے، کافی سارے ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ربیع الاول جو ہے وہ کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا، تو رسول کی زندگی میں بتائیے، صحابہ کی زندگی میں بتائیے کہاں ربیع الاول تھا. تو یہ بدعت کے اندر شمار کر دیا، معاذ اللہ، میں معاذ اللہ کہہ رہا ہوں بھائی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی تو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہی ہوگا نا. تو وہ مہینہ آپ کیسے گزارتے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور ہمیشہ کی طرح آج کا یہ عنوان جو ہے یہ تو ویسے ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سراپا نور، ہاں، اور دل سے دماغ کو جاتے سارے رستوں کو معطر کرنے والا عنوان ہے. اس پہ جتنی دیر بات ہو سرشاری کی کیفیت ہر آن اس میں برکت ہوتی رہتی ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں ہر آن برکتیں عطا فرمائے. میرے کریم آقا کو اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر عزتیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کے لیے بھیجا. یعنی آپ یہ تصور کیجئے کہ ہر وہ چیز جسے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی درجے کی بھی نسبت عطا کر دی ہے نا، اس کے لیے فنا کا قانون منسوخ کر دیا گیا. کیا یار بات کی ہے رسول، کیا بات کی، بس الحمدللہ اس بات کو ریپیٹ کر دیں. آگے موضوع پہ نہیں بات. میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس چیز کو لافانی کرنا ہوتا ہے نا، جب حضور کے ساتھ کسی بھی چیز کی نسبت منسوب ہو جائے تو کیونکہ فانی کو جب باقی سے نسبت ہو جایا کرتی ہے تو اس کے لیے فنا کا قانون منسوخ کر دیا جاتا ہے. تو ہر وہ شے جسے میرے کریم آقا سے نسبت ہوتی گئی، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اس پر گواہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے فنا کا قانون منسوخ کر دیا، اسے بقائے دائمی عطا فرما. رک جائیے، ہائے ہائے ہائے، ذرا لطف لیجئے اس بات کا کہ وہ جو فنا کا قانون ہے اللہ نے اس کے لیے سسپینڈ کر دیا، جس کی نسبت جو ہے وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جائے. عائشہ ہمارے ساتھ ہیں. جی عائشہ السلام علیکم بیٹا. واہ جی واہ. السلام. وعلیکم السلام. جی میرا پتر. جی اللہ کا کرم میری بیٹی، حکم. میں نے آپ سے کسی کے بارے میں پوچھنا تھا، انہوں نے نا اپنے کام کے بارے میں پوچھنا ہے. جی وہ 1 سال ہونے والا ہے، وہ سعودیہ گئے ہوئے ہیں. اچھا. ان کا نام ہے عمر عظیم، اور عمر عظیم ان کی امی کا نام ہے. تو وہ کام وغیرہ کوئی صحیح نہیں لگ رہا، تو وہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ میں واپس آ جاؤں یا وہاں پہ صبر کروں، انتظار کروں. کوئی آپ یہ عمر کے بارے میں پوچھ رہی ہیں؟ جی جی. آپ عمر سے کیا تعلق رکھتی ہیں میرے بچے؟ میں کزن ہوں ان کی. آپ کزن، آپ کی شادی وادی ہونی ہے وہاں پہ؟ جی. اچھا، تو اس میں شرمانے کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے نا، اچھی بات ہے عائشہ. یہ تو عمر سے کہیے کہ وہ سعودی عرب نے آپ نے فرمایا نا ہے، جی جی، وہ سعودی عرب میں رہے. سعودی عرب سے بہتر اپرچونٹی اور کہیں نہیں ہے. وہ سمجھے کہ میں لاہور آ جاؤں گا، پاکستان آ جاؤں گا، یہاں کر لوں گا، یہ باتیں ہیں.
اگر سعودی عرب میں وہ کچھ نہیں کر پا لیکن وہ رہا ایک تو سال سے نہیں، ادھر فری ہیں، انہیں کوئی کام وغیرہ تو صحیح بیٹا ڈھونڈے گا تو مل جائے گا نا انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی بات نہیں، شادی بھی ہو جائے گی، تم گھبراؤ نا اس بات پہ. ٹھیک ہے. ہاں اسے کہنا کہ وہیں پہ رہنا ہے، اور ایک لفظ ہے اللہ کا یا ذل جلال والاکرام، جی جی یہ پڑھے. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ صوفی برکت صاحب یہ تسبیح بہت دیا کرتے تھے، اور یہ بڑی طاقت والی تسبیح ہے. عمر کو ذرا نا حوصلہ ملے گا، وہ شادی کی جلدی میں جو کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا نا وہ کرے گا. یا حیو یا قیوم، یہ دونوں تسبیحات اسے کہنا پڑے، اور شادی کے بعد اس سے وعدہ لے لینا کہ وہ غصہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تم نے بھی نہیں کرنا، اس نے بھی نہیں کرنا، تم دونوں کی زندگی کا مسئلہ جو ہوگا وہ غصہ ہوگا عائشہ، یاد رکھنا. اس لیے غصے سے پرہیز کرنا، پھر شادی میں جانا. صحیح. تسبیح دینا اسے، اللہ بہت رزق دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ. کیا خوبصورت بات کی آپ نے جناب. اس پہ قانون اللہ جو ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے. مجھے اس بات کا نشہ آ گیا ہے، میرا دل ہی نہیں کر رہا اور کوئی بات کرنے کا، اللہ منسوخ ہو جائے. آپ تصور کیجئے نا، جتنے انبیاء و مرسلین کا احوال انسانوں کے پاس موجود ہے نا، ان میں 1,24,000 کا ایک عمومی عدد ہمارے حافظے کا حصہ ہے. ان میں سے کوئی 48 کے قریب انبیاء و مرسلین کا صحت کے ساتھ کسی درجے کا احوال انسانوں کی تاریخ کے اندر موجود ہے. اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق کوئی 28 انبیاء ایسے ہیں جن کے ماننے والے بطور امتی آج بھی اس پلانٹ پہ موجود ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ سارے لوگ جو اپنے اپنے نبیوں سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم کیوں بدگمانی کریں، سب یقیناً اپنے رسولوں سے، نبیوں سے ایسی محبت کرتے ہوں گے جیسی کرنی چاہیے. لیکن کیا عجب معاملہ ہے حضور والا کہ کسی نبی کا زندگی کا احوال تو محفوظ ہونا دور کی بات ہے، اس کا جو آخری مقام ہے نا، وہ بھی آخری آرام گاہ، اس کے بارے میں بھی سند سے بالاتفاق ساری امت مل کے کوئی نہیں کہہ سکتی. ہر امت کے اندر کئی طرح کے جو ہیں وہ نقطۂ نظر پائے جاتے ہیں. تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک طرف تو عالم یہ ہے کہ نبی کی پیدائش تو دور کی بات، اس کی زندگی کا احوال، تعلیمات تو دور ہے، وہ جو آخری منظر نامہ ہے نا انسانوں کے لیے جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کا رسول یا اللہ کا نبی، اس پر بھی اتفاق نہیں ہے. جبکہ اس کے بالمقابل میرے رسول کا عالم یہ ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جن بکریوں کو نسبت عطا کر دی ہے، ان کے نام بھی محفوظ ہیں، ان کے شجرے بھی محفوظ ہیں. رسول رحمت نے جن سواریوں کو عزت عطا کی، ان پر بیٹھ کر آج تک ان کے جو خانوادے ہیں، ان کا جو ایک نسب ہے، وہ اسی احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ لوگوں نے سنبھال کے محفوظ کر رکھا ہے، تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے. میں بختاور سے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. بختاور ہے کراچی سے، ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم بختاور بیٹا. جی وعلیکم السلام سر. مجھے اپنے رشتے کے حوالے سے پوچھنا تھا. میری عمر آلموسٹ 29 ایئرز ہے. آپ کا نام پورا بختاور ہے؟ جی سر. والد کا اور والدہ کا نام بھی بتانا. عبدالقدوس اینڈ رخسانہ. اوکے ٹھیک، اب کوشچن کرنا. سر شادی کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ پروپوزلس وغیرہ بھی نہیں آتے ہیں تو امی بہت پریشان ہیں. آپ بھی پریشان ہیں بختاور؟ نہیں سر. کیوں، آپ کیوں نہیں پریشان بیٹے؟ شادی ہونی چاہیے. ہاں وہ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ، وہ ایک مجموعی طور پہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا، لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نا ہمارے ہاتھ میں دی ہیں کہ ہم نے بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے. باہر نکلنا ہوتا ہے، جج کرنا ہوتا ہے، انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، اخلاق چیک کرنا ہوتا ہے، اخلاق چیک کروانا ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا نا، ہمیں عقل دی ہے، شعور دی ہے، اسی لیے ہم اشرف المخلوق ہیں. تو وہ ایک بڑے پیمانے پہ بختاور یہ کہنا درست ہے کہ سب چیزیں اللہ کرتا ہے، لیکن یہ ایک فلسفیکل سی بحث ہوتی ہے. آپ میرے خیال میں والدہ کی رائے آپ نے کم لینی ہے، اپنی رائے جو ہے آپ نے زیادہ استعمال کرنی ہے جب بھی رشتے آئیں. یہ بات میں صرف کم لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. Because I think your judgment is much better than your mother and you make the decision. جو بھی رشتہ آتا ہے تم چاہو گے تو فون کر کے پوچھ سکنا، لیکن رشتے کی آمدیں شروع ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ضرور ہوں گی. رشتے پکے ہوں گے بختاور، ضرور ہوں گے. اور آپ کی باہر سیٹلمنٹ ہونے کے چانسز جو ہیں یہ بھی مجھے بہت زیادہ نظر آتے ہیں کہ آپ باہر بھی سیٹل ہو سکتی ہیں. خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں سیٹلمنٹ کے رشتے ہیں تو ان کو خصوصی طور پہ کنسیڈر کرنا ہے. پڑھنے کے لیے دو چیزیں ہیں جو آپ پڑھتے رہنا، ایک تسبیح ہے یا ولی یا والی، یہ دو لفظ ہیں اللہ کے، یہ نام پڑھتے رہنا. اور دوسری تسبیح جو ہے دیٹ از آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تم نے ہمیشہ اپنے وزن کو انڈر ویٹ رکھنا ہے، کیونکہ وزن کے ساتھ ساتھ تمہیں جو ہارمونل پرابلمز ہیں ان کے ہونے کا بہت زیادہ خدشہ اور خطرہ ہے. یہ دو تسبیحات پڑھتے رہنا، بس اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نتھنگ ٹو وری. رخسانہ السلام علیکم بیٹا.
جی رخسانہ، وعلیکم السلام، جی میرا بتا. جی میں سندس کی امی بول رہی ہوں. جی فرمائیے. سر ان کی شادی نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور میں ٹی وی پہ دیکھا المیہ نے آج ملاقات کرا دی. جو بھی رشتہ آ رہا ہے ٹوٹ جاتا ہے، جو رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. سندس میرا نام رخسانہ کی والدہ کا نام رخسانہ ہے، سندس کے والد کا نام کیا ہے؟ خوشحال. خوشحال. شریف آدمی ہے رخسانہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑا اچھا شوہر دیا. نہیں جی فوت ہو گئے ہیں. نہیں بندہ تو اچھا تھا نا. جی بہت اچھے تھے. میں کہتی ہوں میرا دل کرتا میں ابھی بھی سجدہ کروں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا تو میں تو ان کے بعد دل کی اٹیک ہو گیا، ایک دفعہ ہو گیا بس. ان کے بعد تو یہی دل کی مرض لگی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں آسانیاں دے اور سندس کو بھی آسانی دے. سندس کی شادی کا تو میں کوئی پرابلم نہیں دیکھتا میرے بچے. لیٹ میرج ہو سکتی ہے لیکن آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم ان دس. سندس کو تسبیح دے سکتی ہو پڑھنے کے لیے؟ سر وہ بہت ضدی سی ہے نا، پھر پی ایچ ڈی کیا ہوا، اس کا اسکول چلا رہی ہے. آپ مجھے ہی دے دیں جو کچھ بھی دے دیں. تو آپ کی شادی تو ہو گئی ہوئی تھی نا؟ کس کی؟ ہاں آپ کی. تو اب تو سندس کی کرنی ہے. ہاں تو بیٹی وہ قبریں الگ الگ ہے نا میری پیاری بہن، ہر کسی نے اپنی قبر میں جانا ہے. ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ بل گیٹس کے لیے بلال کتب بیٹھ کے پاکستان میں تسبیح پڑھے گا تو بل گیٹس پاکستان کو ایڈ دے دے گا. بل گیٹس نے اپنے لیے پڑھنی ہے، میں نے اپنے لیے پڑھنی ہے. سر وہ بہت بدتمیز سی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ نہیں میں تو چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں رخسانہ دیکھ نا، بیٹی ہے نا، بیٹی پہ پردہ رکھتے ہیں. وہ بدتمیز نہیں ہے، وہ ایکسٹریم رومانٹک ہے. تم اس بات کو نہیں سمجھ رہی ہو. تم بچپن اس کا یاد کرو، وہ بال بنانے والی ہے، کلپ لگانے والی ہے، کیا کہتے ہیں فیشن کرنے والی ہے. چمبیلی ٹائپ اس کا ہمیشہ سے پرسنالٹی آرڈر رہا ہے کہ بس میرے پسینے میں سے بھی خوشبو آتی ہے، واہ میرے پسینے کو بھی کوئی بدبو. اس کا ایک کریکٹر ہے، اس کو تم بدتمیزی میں نہ لو. یہ رومانس ہے. یہ شادی کے بعد بہت رومانس جو ہے نا یہ اس کا بیلنس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. سو کرب نہ کرو، چھوڑ دو. وہ جو کر رہی ہے اسے کرنے دو، اور اس سے کہو اگر پڑھ لے بہت اچھی بات ہے، نہ پڑھے تو تم نے کوئی بندش نہیں لگانی اس پہ کہ یہ ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہو سکتا. یا ولی یا والی اور یا رحمان یا رحیم یا کریم، یہ 5 لفظ ہیں. یا ولی یا والی 2، یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ 3. یہ 2 تسبیحات اسے کو چلتے پھرتے ہر وقت آزادی کے ساتھ پڑھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل ہر وقت پڑھے. اللہ تعالیٰ آسانی کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. مجھے نہیں لگتا کہ بہت دیر ہوگی اس کی شادی میں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کرے گا کہ اسی سال کوئی اچھی خبر ضرور آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے خواتین میں خاص طور پہ کہ جب ان کی پسند کی بات نہ ہو. یہ میں بات جنرلی کر رہا ہوں. کل مجھے بڑا حادثہ پیش آیا، وہ خاتون تھی باہر سے ملک سے، پسند کی بات نہ ہو تو کہتی ہیں کہ یہ تو آپ نے تو میرا دل توڑ دیا ہے، میں نے تو آپ کو بڑا عالم سمجھ کے فون کیا تھا، آپ نے تو میرا دل توڑ دیا. لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ آپ کا نکاح نہیں ہوا بی بی، ابھی یہ نکاح بند کمرے میں نہیں ہوتا. لوگ یہ نہیں سننا چاہتے کہ جناب دوسری بیوی پہلی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں مانگ سکتی. لوگوں کی قبروں پہ اپنے محل نہیں بن سکتے. اتنا چھوٹا دل نہیں کرتے ہیں. اگر آگے بڑھنا ہے زندگی میں تو دل کو بھی بڑا کریں. یہ مہینہ دعاؤں کا ہے، یہ دعا کرنے کا ہے. اس میں اللہ سے اچھی دعا کریں اپنے لیے، اور اگر کسی کی برائی دیکھیں تو اس پہ پردہ کرنے کی کوشش کریں. چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے
میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، میرے آقا یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، سیدہ 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 یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ سے بلاوا آ رہا ہے۔ یقیناً یہ بلاوے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے بہت سے ایسے احباب اور دوست دیکھے ہیں جو کہ کئی سال جو ہیں وہ میں یہ بات مذاق میں نہیں کہہ رہا، جو کہ سعودی عرب میں رہے ہیں اور 20-22 سال جب واپس بھی آئے تو پوچھا کہ آپ لوگ عمرہ کرنے گئے یا حج کرنے گئے، انہوں نے کہا یار وقت ہی نہیں ملا۔ یہ پکی بات ہے کہ یہ بلاوا ہوتا ہے، کوئی اپنے دل میں شک اور شکوک نہ رکھے بالکل بھی۔ ایک اور بات آپ سے عرض کرتا ہوں، ہمارے ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے، آپ کال کر سکتے ہیں۔ ایمن ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ایمن السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے میری پیاری بچی، حکم فرمائیے میرا پتر۔ سر جی میں نے آپ سے 3 کوشچن پوچھنے تھے۔ ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ میرے بھائی کا نام محسن علی ہے، محسن علی، اور بھابی کا نام ثانیہ فاروق ہے۔ اچھا، ان کی شادی کو 1.5 سال ہو گیا ہے، ان کے اولاد نہیں ہوئی سر جی۔ اچھا، تو ان کے ٹیسٹ وغیرہ نہیں کرائے؟ سر جی کروائے ہیں، سب کچھ کلیئر ہے دونوں کا۔ نہیں ایسا نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہے۔ بہرحال ٹیسٹ جو ہے وہ ان کو سپرویژن کے تحت کروانے پڑیں گے، اور بھابھی سے کہنا کہ وہ اپنے وزن کا خاص طور پہ خیال رکھیں، اور ٹیسٹ ان کو کرانے پڑیں۔ ان کو انڈر سپرویژن چاہیے بیٹا، ان کو میڈیکل سپرویژن چاہیے، اور کسی اچھے ڈاکٹر کی، ٹھیک ہے؟ یہ جو کلیئر والی بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل 100% مناسب نہیں ہے، ایشو ڈیفینیٹلی سر جی کروائے تھے، کلیئر تھے۔ نہیں میرا پتر،
میری نظر میں بالکل بھی ان کو میڈیکل سپرویژن ہی چاہیے. میں کسی کو لیبل نہیں کر رہا کہ ان میں سے کون, لیکن ان کو میڈیکل سپرویژن چاہیے. دونوں کو جانا پڑے گا کسی اچھے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر کے پاس. دوسری بات, جی ایمن کی آواز کٹ گئی ہے. اگر ایمن آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہی ہیں تو آپ دونوں سے کہیے گا کہ وہ آیت کریمہ ضرور پڑھا کریں. آیت کریمہ پڑھتے رہیں اور اپنے ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو ربیع الاول کا مہینہ ہے, اس کی خصوصیت نبی پاک کے ساتھ. بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. جیسے ابتدائی گفتگو میں ہم نے جانا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ایک مقصد مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں عزتیں تقسیم کرنا چاہتا ہے. ہر چیز کو جسے آقا کریم کے ساتھ نسبت ہوتی جاتی ہے اس کی عزت بڑھتی جاتی ہے. جو ایام ہیں اور مہینے ہیں, ان کی ترتیب میں جائیں تو ہر مہینے کو ایک الگ انفرادیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ. رمضان کی اپنی انفرادیتیں ہیں, رجب کی اپنی ہیں, شوال کی اپنی ہیں. لیکن جب میں حضور کی نسبت سے کسی مہینے کا تقابل کرتا ہوں ربیع الاول سے, تو مجھے ربیع الاول جو ہے نا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ نسبتوں میں مزین نظر آتا ہے. یعنی آپ تصور کیجئے بطور بایوگرافس جب ہم کسی شخصیت کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں تو پہلا سوال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ شخصیت کب پیدا ہوئی. ایک بہت فطری اور ابتدائی اساسی سوال ہے. رسول رحمت کے لیے پیدائش کا جب زمانہ متعین کرنا تھا تو اللہ رب العزت نے ربیع الاول کے مہینے کا انتخاب کیا. پھر ہم جب کسی شخصیت کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا اگلا سوال یہ ہوتا ہے, تجسس یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت دنیا سے گئی کب. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کی نسبت سے جب زمانے کا انتخاب ہوا تو ربیع الاول کا انتخاب ہو جاتا ہے. اچھا, زندگی میں پیدائش اور وصال کے درمیان کا جو عرصہ ہے جسے عرف عام میں ہم زندگی سمجھتے ہیں, اس کے اندر ذاتی حیثیت میں ایک انتہائی خوشگوار اور بہترین لمحہ جو ہوتا ہے دن, وہ کون سا ہوتا ہے؟ جس دن انسان کی شادی ہوتی ہے, جس دن انسان کا عقد یا نکاح ہوتا ہے. میرے کریم آقا کی زندگی میں متعدد نکاح ہمیں ملتے ہیں, لیکن وہ جو پہلا نکاح ہے نا محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے ساتھ, اس کے لیے جب انتخاب کرنا ہے تو میرے اللہ کی نگاہ انتخاب جو ہے ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کی طرف جاتی ہے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا جو پہلا نکاح ہے عقد اول جو ہے وہ بھی ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. 3 ہو گئی. اب آپ آگے دیکھیں کیا خوبصورت نسبت ہے. جب ہم نبیوں کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کی زندگیوں میں کچھ مشترکات پائے جاتے ہیں. جیسے ہر نبی کو اللہ نے بھیڑ بکریاں چرانے کے عمل سے گزارا, تجارت کے عمل سے گزارا. اسی طرح ہر نبی کی زندگی میں ہمیں ہجرت کا احوال ملتا ہے. ہر نبی کو اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے اور کسی اور جگہ جا کے اپنا جو اللہ کا پیغام اسے پھیلانے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. رسول رحمت کی زندگی میں جب ہجرت کا مرحلہ درپیش ہے تو ایک مرتبہ پھر ربیع الاول کے نصیب جاگتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرتے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف تو ربیع الاول کا انتخاب کیا جاتا ہے. اسی طرح کسی بھی نبی کی زندگی کا سب سے عظیم الشان دن وہ ہوتا ہے جس دن اللہ اس کے قلب اطہر پر اپنی وحی, اپنا خزانہ, اپنا راز جو ہے اس کو القاء کرتا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور قرآن کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا نزول اول تو قرآن کی خود اپنی شہادت کے مطابق عالم ارواح میں انبیاء و مرسلین کے انتخاب کے زمانے سے بھی بہت پہلے رسول رحمت کے ساتھ اللہ رب العزت قرآن جو ہے اس کی تعلیم دیتا ہوا نظر آتا ہے. وہ جو سورہ رحمان کی پہلی 3 آیات ہیں, الرحمن علم القرآن خلق الانسان, انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ قرآن کا علم دے رہا تھا. تو کسی مخلوق میں کون اس فضیلت کے لیے منتخب ہو سکتا ہے؟ یقیناً رسول رحمت تھے. لیکن پھر دوسرا, جیسے جستا جستا قرآن ایک حضور کے قلب اطہر پر جب یہاں پر حضور تشریف لائے تو رمضان کے مہینے میں قلب اطہر پر قرآن حکیم نازل ہوتا ہے. لیکن یہ جو جستا جستا قرآن نازل ہونے کی روایت ہے نا, جب اس کا مرحلہ درپیش تھا تو رسول رحمت کی قلب اطہر پر غار حرا کے اندر سورہ علق کی اقرا بسم ربک الذی خلق والی 5 پہلی آیات کا جب نزول ہونا تھا نا تو اس زمانے کے لیے بھی انتخاب ہوتا ہے. تو ربیع الاول کی نصیب جاگتے ہیں. اللہ رب العزت اپنے اس کلام لافانی کلام کا آغاز جو ہے وہ رسول رحمت کے قلب اطہر پر ربیع الاول پہ جاتا ہے. چھٹی نسبت اس کو بڑی منفرد ہے. عربوں کے یہاں یہ جتنے نام ہیں نا یہ کسی نہ کسی خاندان کے بڑے بزرگ کے نام سے منسوب ہیں. اگر اجازت ہوتا تو میں 1 سیکنڈ میں اس کو بیان کرتا جاؤں. میں طواف میں تھا تو مجھے ایک صاحب آ کے ملے, جب تعارف ہوا تو انہوں نے اپنے تعارف میں بڑے فخر سے مجھے بتایا کہ میں اس قبیلے سے ہوں جس قبیلے کے سربراہ نے شوال کو پہلی مرتبہ شوال کہا تھا. تو ہم آج تک اس قبیلے میں فخر محسوس کرتے ہیں. ربیع الاول کا جو سب سے پہلی مرتبہ نام پڑتا ہوا نظر آتا ہے نا, سب سے پہلے ربیع الاول کو ربیع الاول میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان قبیلہ بنو جرم کی شہزادی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ محترمہ, انہوں نے سب سے پہلی مرتبہ اس کو کہا. اب
اپنے خیمے سے باہر نکلی, پاؤں سے ٹھوکر لگی, ایک پتھر کے ساتھ آپ نے توجہ کی تو دیکھا کہ جہاں پتھر پڑا تھا نا وہاں سے کونپل نکلی ہوئی تھی. آپ نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا کہ یہ ربیع الاول ہے, یہ پہلی بہار ہے. سو اس مہینے کی یہ بھی اعزاز اور نسبت میں شامل ہے کہ اس کو پہلی دفعہ ربیع اول کہہ کے پکارا بھی حضور کے خانوادے کے کسی فرد نے. ایک لیتے ہیں جناب وقفہ اور واپس آتے ہیں. کیا خوبصورت باتیں, واہ واہ ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب کیسی خوبصورت بتا رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ جو نسبتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ, وہ آپ نے 6 گنوائی. وہ میں دوبارہ آپ سے کہوں گا کہ گنوائی, کیونکہ بریک میں آپ نے 7ویں بھی گنوا دی تھی. تو پہلے شفقت ہے ہمارے ساتھ, ان سے بات کر لیں. جی شفقت, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. جی شفقت. جی میں اپنے بیٹے کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں. فرمائیے. جی آپ کی آواز تھوڑی کم ہے, سمجھ نہیں آ رہی. میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. جی حکم کیجئے شفقت. جی میرے بیٹے کا رشتہ نہیں بالکل طے ہو رہا کہیں بھی. 3-4 سال ہو گئے میں رشتہ دیکھ رہی ہوں, اور کہیں جائیں بھی تو بس ایک دفعہ ہم لوگ جاتے ہیں تو دوبارہ وہ لوگ بھی رابطہ نہیں کرتے. اور دوسرا اس کے ذرا آپ اس کا دیکھ دیں کہ اس کا یہ جو جہاں پہ رہ رہا ہے یہ اس وقت جاپان میں ہے, تو یہ شہر اس کے کاروبار کے لحاظ سے بہتر ہے ملازمت کے, یا یہ کہیں اور. شفقت کی تعلیم بتائیے اور عمر بتائیے. اس نے انجینئرنگ کیا اور 31 سال اس کی عمر ہے. انجینئرنگ کس چیز میں کی ہے شفقت؟ انجینئرنگ اس نے میکاٹرونکس میں کی ہے اور MS بھی کیا ہے پروجیکٹ مینجمنٹ میں. اور ابھی وہ جاپان میں ہے, کاروبار کر رہا ہے وہاں پہ, جاب کر رہا ہے؟ بس وہاں جاب کر رہے تھی کسی کمپنی میں ہے. تو اس کو اب نہیں سمجھ آ رہی کہ آیا میں یہ کمپنی کنٹینیو کروں یا کسی اور ملک چلا جاؤں یا اپنا بزنس شروع کروں. اس میں بھی یہ پریشان ہے, اور شادی کا بھی اس کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. 3 سال ہو گئے رشتہ ڈھونڈتے ہوئے, تو کہیں سے بات ہی نہیں بنتی, کیونکہ ہمارے لوگوں کی کوئی خاص ڈیمانڈ نہیں ہے, لیکن بس بات نہیں بن رہی. نہیں اچھی بہو تو ڈیمانڈ ہوگی نا, شریف خاندان تو ڈیمانڈ ہوگی نا. ہے بس لوگ اچھے ہونے چاہیے, بس یہ ہے, اور تو کوئی ایسی بات نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ شفقت آپ کا بیٹا جو ہے نا, آپ نے اس کا نام کیا بتایا؟ تیمور. تیمور. جی اوکے, تیمور اچھا بچہ ہے, تیمور کی شادی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ نے اس کی فکر نہیں کرنی شفقت. دوسری بات یہ کہ اسے کہیے گا کہ یہ جاب کرے, ابھی بزنس کی طرف نہ جائے. اچھا ابھی اسی جاب میں رہے؟ ابھی جاب میں رہے, ہاں. ملک چینج کرنا ہے تو نہیں, ابھی ملک نہ چینج کرے, جاپان ٹھیک ہے اس کے لیے. اچھا ابھی نہ چینج کرے. اگر چینج کرنا ہی پڑے اس کو تو پھر اس نے مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے, یورپ یا امریکہ کی طرف نہیں جانا. مڈل ایسٹ کی طرف جانا ہے. ہاں. تیسری بات یہ کہ اس سے کہیے کہ وہ سورہ اخلاص اور آیت کریمہ یہ 2 چیزیں پڑھے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا, شادی اتنا ایشو نہیں ہے, ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں کوئی ایشو نہیں ہے. یہ شادی ہے اس کے نصیب میں. میری پیاری بہن, اتنی نا امیدی کس چیز کی ہے تمہیں؟ بس یہ نا 3 سال ہو گئے ڈھونڈ کے, بچہ بیچارہ بھی پریشان ہے, ہم خود بھی ہیں کہ کیوں نہیں اللہ, بس اللہ اس کا نصیب کھول دے. پتہ ہے بڑی عجیب سی بات ہے, میں تو خیر بڑی دیر میں ہوا نا مسلمان, میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کانشیس مسلمان جو ہوتے ہیں, مطلب میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہماری مائیں بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے کیونکہ دعا مانگ لی ہے تو کیونکہ میں نے مانگی ہے تو اب اللہ کرے پورا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کسی کے ہاں کوئی جاب کرتا ہے معاذ اللہ؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ ایسی نحس باتیں جو ہیں نا, یہ ماں کے منہ سے اچھی نہیں لگتی کم از کم, کہ وہ اس طرح کی گفتگو اپنے بچوں کے بارے میں کرے. فرض کرو, میں فرض کہہ رہا ہوں, یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں شفقت, یہ تمہیں نہیں خاص طور پہ کہہ رہا, سب کے لیے کہہ رہا ہوں. فرض کرو کہ کسی کو علم ہو کہ نہیں ہوگا یا ہوگا اور وہ کہہ دے, تو کیا اللہ اس کو بدل نہیں سکتا؟ اللہ کہے گا جا کر لے, پھر بڑی بات کی ہے تو نے. مت کیا کریں اس طرح کی باتیں جو کہ تکبرانہ ہوں یا شرکیہ قسم کے ماحول کی طرف آپ کو لے جائیں. آپ بیٹے کو صرف تسبیح کے لیے کہیے, اور اتنی نا امید نہیں ہوتے میرے بچے. اللہ ہے نا, تو غریبوں کا اللہ نہیں ہے, جو غیر شادی شدہ ہیں ان کا اللہ نہیں ہے, وہ اللہ کرے گا, ضرور کرے گا انشاءاللہ تعالی. جی نبیلہ السلام علیکم. السلام علیکم بلال بھائی. جی وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. آپ کے مہمان کی خدمت میں بھی میری طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام.
حکم. جی بلال بھائی میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو بیٹی کے رشتے کے سلسلے میں ہے. ہاں بیٹی کا نام ہے لائبہ توصیف اور میرا نام تو آپ کے پاس آ گیا ہے, اور لڑکے کا نام محمد طلحہ سلطان ہے. بہترین ہے لڑکا, بہترین لڑکا, انجم ہے. وہ بہترین ہے لڑکا بھائی. اچھا تو میں آپ کو کیوں نہیں, آپ کو کیوں اس پہ شک ہے, آپ کو کیوں شک ہے؟ شک تو نہیں, یہ تو میرا بھانجا ہے, بہت پیارا بچہ ہے. بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کزن میرج ہوگی تو آگے چل کے اگر ان کی اولاد میں کوئی مسائل وغیرہ تو نہیں آئیں گے اگر کوئی ہو کوئی, کیونکہ ڈاکٹر وغیرہ تو اکثر. تو میری پیاری بہن, یہ جو دنیا جہان کے اندر ٹگا ٹوکری لیبارٹریاں کھلی ہوئی ہیں, یہ کس کے لیے ہیں؟ نہیں بلال میں نے تو آپ سے ہی پوچھنا ہے, میں نے وہاں نہیں جانا. یہ سنت کے خلاف ہے بات جو آپ کہہ رہی ہیں اتنی محبت سے ہنس کے, یہ سنت کے خلاف ہے. وہ صحابی کو اللہ کے رسول نے یہودی کے پاس بھیج دیا تھا کہ جا کے علاج کرا, وہ اچھا علاج کرتا ہے. آپ نے میرا تکبر بڑھا دیا کہ نہیں بھائی جان آپ سے ہی پوچھنا ہے بس. اگر میں اس پہ خوش ہو جاؤں تو مجھے تو نہ یہ مت کرو نبیلہ, مت کرو یہ بات. یہ تکبرانہ بات بھی ہے اور مجھے گرا دے گی. مجھے اپنی نگاہوں میں مت کراؤ بچے. یہ تعریف صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوتی ہے. مت کرو اس طرح کی باتیں کہ نہیں آپ بتائیں گے تو ٹھیک ہوگا, ویسا ہی ہوگا. اللہ نے وسائل رکھے ہوئے ہیں. جو کہنے کی بات ہوتی ہے نا نبیلہ, وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دعا کریں کہ یہ کزن میرج ہے, آپ نے ان کا بلڈ ٹیسٹ کروانا ہے, بالکل کروانا ہے. اور کیوں نہیں کروانا بلڈ ٹیسٹ؟ کروائیں اور پھر آگے جائیں. یہ ہلکے سے سستے سے ٹیسٹ ہوتے ہیں تاکہ یہ پتہ چلے کہ تھیلیسیمیا وغیرہ تو نہیں ہے. لیکن یہ اچھے بچے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا. 1200 روپے نہ خرچنا اور کسی بندے کو اپنا بابا اور مقدر کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے لیے رکھ لینا, یہ انتہائی غلط بات ہے. یہ مناسب بات نہیں ہے. میری پیاری بہن, اپنے وہ جو بیٹی ہے اسے کہنا کہ اپنے غصے پہ شادی کے بعد قابو کرے, اور یا سلام یا مومن یا اللہ کی تسبیح اور آیت کریمہ کی تسبیح جو ہے یہ ہر وقت پڑھتی رہے. بیٹا آپ آخری کلام سنائیے جاتے ہوئے. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. اللہ 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 اللہ